صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال سے جب مستحقین کا حصہ نکل جاتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا دم مسفوح بہنے والا خون جب نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، کہ جانور پاک ہو گیا۔ حلال اور حرام اللہ نے تو بنا ہی دیے، بہنے والے خون کو جب نکال لیا جائے گا تو اب پاکی آئے گی۔ حلال تو پہلے ہی ہے، جو پہلے حلال نہیں ہے تو صرف تکبیر سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ تکبیر دینے سے جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی تو مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی مدات میں 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور تجارت کی اشیاء۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر صرف سونا ہے، چاندی، نقدی، مال تجارت کچھ بھی نہیں تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ اگر 7.5 تولے نہیں 7.25 تولے ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، اگر صرف سونا ہے تو۔ اگر صرف چاندی ہے، نقدی، سونا کوئی چیز نہیں، صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اگر 52 تولے بھی ہے، 52.5 تولے سے تھوڑا سا کم ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، صرف چاندی ہے تو۔ اگر سونا چاندی نہیں نقدی ہے تو اس کا نصاب ہے چاندی والا، یعنی 52.5 تولے کی مالیت اس کے پاس موجود ہے۔ سال گزرنا شرط ہے، تو 52.5 تولے کی مالیت موجود ہے، سال گزر گیا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ ایسی اصطلاح میں یاد رکھنا لفظ فرض اور واجب ایک معنی دیتا ہے۔ لفظ استعمال ہو کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی تو کہیں فرض نہیں ہوگی نا، زکوٰۃ فرض ہے، اسی کو واجب کہا جاتا ہے۔ اگر سونا چاندی نقدی کچھ نہیں، سامان تجارت ہے، کوئی چیز ہو، کپڑا ہو، برتن ہو، کھلونے ہوں، کوئی بلا بھی ہو لیکن ہے تجارت کے لیے، بھوسا کیوں نہ ہو، لکڑی کیوں نہ ہو، کوئی چیز ہے لیکن ہے تجارت کے لیے تو اس کا نصاب چاندی والا نصاب ہوگا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت مالیت چاہیے۔ اگر 2 چیزیں 3 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، تو پھر ان کو ملایا جائے گا قیمتاً۔
مثلاً 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی بھی ہے، تو اب چاندی کی بھی قیمت لگائیں گے، سونے کی بھی قیمت لگائیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن گئی۔ اگر بن گئی، یقیناً بن گئی کہ 1 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت دیکھیں، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے، سال پورا ہوا ہے، آج کا ریٹ دیکھا جائے گا، 6 مہینے پہلے والا نہیں۔ اس وقت جو اس کی قیمت ہوگی تو سونے چاندی کو ملا لیا جائے گا، جب چاندی کا نصاب بن جائے گا زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح 1 تولہ سونا ہے، 1000-2000 بھی نقدی اس کے پاس موجود ہے، تو اب ان دونوں کو قیمتاً ملایا جائے گا تو چاندی کا نصاب بن جائے گا۔ یا ادھر سونا ہے، ادھر کچھ مال تجارت کی اشیاء بھی ہیں، تجارت کی چیزیں موجود ہیں، تو ان کو قیمتاً ملایا جائے گا۔ تو 4 چیزوں کو ملا کر سونے یا چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ آئے گی۔ جب سال پورا ہو جائے گا تو دینا واجب ہو جائے گا۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی کمزوری سمجھو، زکوٰۃ کا نصاب اس کا پورا ہو گیا اور سال پورا ہو گیا، مثلاً 1 رجب کو، اب یہ انتظار میں ہے کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اس پر تو فرض 1 رجب کو ہوگی۔ اگر رمضان میں دینا چاہتا ہے تو رجب، شعبان، تو 2 مہینے اضافی گزرے، ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سال پورا ہو گیا تھا 1 رجب پر، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آج دینی تھی، کٹھی دے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے، اس پر واجب فرض ہو گئی تھی۔ آگے بڑھاتا ہے تو پھر آئندہ نصاب یعنی دینا رمضان سے شروع کرنا چاہتا ہے تو پھر 2 مہینے کا اضافی زکوٰۃ کا حصہ دے، پھر رمضان سے نصاب شروع کر دے، وہ پہلے نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ زکوٰۃ کا اگر 1 روپیہ رہ گیا، 1 روپیہ زکوٰۃ کا رہ گیا، نہیں دیا، اور ادھر دوسری طرف سے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس 1 روپے کا نقصان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زکوٰۃ اس کا حصہ تو ہے نہیں، وہ تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں، مستحقین کا ہے، تو اپنے مال کے ساتھ اس کو ملانا، وہ اس کے مال کو بھی تباہ کر دے گا، اس کے مال کو بھی تباہ کر دے گا۔ زکوٰۃ لازم ہے، جیسے نماز لازم ہے۔ زکوٰۃ کو جس آدمی نے کبھی یہ کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ٹیکس ہے، اس کا ایمان خطرے میں چلا گیا۔ کہ ٹیکس جرمانے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ عبادت ہے، اس نے عبادت کو ٹیکس کہہ دیا، نقصان ہو جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے
ایسے آدمی پر قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ دو نصاب ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے اور ایک صدقہ فطر کا نصاب کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو عرض کیا یہ 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اگر ان 4 چیزوں سے ہٹ کر ہے، ضرورت سے زائد ہے، آج کل ہم نے معذرت کے ساتھ اپنی خواہشات کو بھی ضرورت میں داخل کر لی، لیکن خواہشات اور ہوتی ہیں، ضروریات اور ہوتی ہیں۔ جو انسان کی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد اشیاء دیکھی جائیں گی۔ مثلا انسان، اس کی ضرورت علماء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے کپڑے، اس سے زائد جائز ہے، 10 رکھے، 20 رکھے، 50 جوڑے رکھے۔ پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہو، گلشن عثمان میں ایک فوتگی ہوئی، مجھے بلایا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ بڑھیا تھی، 70-75 سال اس کی عمر تھی۔ تو اس کا ایک بیٹا مجھے بتانے لگا کہ حضرت جی، اور تو جتنا کپڑے اماں جی کے رکھے ہیں، جو جہیز میں ملے تھے اس کے 45 جوڑے ابھی باقی، جہیز میں جو آئے تھے۔ تو ضرورت ہے 3 جوڑے، اس سے زیادہ رکھنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے وہ زائد ہیں، ان کو شمار کیا جائے گا۔ برتن جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہے ضرورت۔ جو لے کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ سب کے نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں جینر سیٹ، دوسرا سیٹ، تیسرا سیٹ، وہ ضرورت سے زائد ہے کہ کبھی کوئی مہمان آ گئے نکال لیا، نہیں تو بس یہ ہے کہ وہ گھر کی زینت بن کے رکھے ہوئے، ان کو شمار کیا جائے۔ بستر جو مسلسل استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو ہے ضرورت۔ جو رکھے ہیں کہ کبھی کوئی آ گیا استعمال کر لیں گے، وہ ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ رکھنا جائز نہیں ہے، واہ جی تو جو مہمان آ گیا بستر کہاں سے مانگیں گے، بنا کے رکھو، لیکن ضرورت سے زائد ہیں، ان کو شمار کیا جائے گا۔ گھر میں جو خرافات ہیں، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، کوئی ڈش ہے، کوئی اور بلا ہے، وہ ویسے ضروریات کیا لغویات میں ہے، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی، شمار کیا جائے گا۔ اگر سونا، چاندی، نقدی مال تجارت سے ہٹ کر ضرورت سے زائد اشیاء، ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی بن گئی، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی واجب۔ اب اگر غور کیا جائے تو کوئی گھر ایسا نکلے گا کہ صدقہ فطر کے نصاب کا مالک بھی نہ ہو۔ قربانی کے موقع پر بھی ہیلے بہانے کہ جی اس سال شوہر کر دے، آئندہ سال بیوی کرے گی، آئندہ سال بیوی کرے تو پھر شوہر آئندہ سال کرے گا۔ تو ضرورت سے زائد اشیاء، ان کو شمار کیا جائے، جتنا ضرورت سے زائد اشیاء پڑی ہیں۔ بے شک کھلونے ہیں، کوئی بلا بھی ہے،
تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور قربانی واجب ہوگی۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور جس پر صدقہ فطر کا نصاب ہے زکوٰۃ اس کے ذمہ میں نہیں ہے، صدقہ فطر دے گا اور قربانی بھی دے گا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ دو نصابوں میں سے زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے یا صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہے، وہ لے نہیں سکتا، نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، نہ عشر لے سکتا ہے، صدقات واجبہ میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ دونوں نصابوں میں سے جس کا مالک مرد ہو عورت۔ اور ایک ہمارے معاشرے میں کمزوری یہ بھی ہے کہ گھر میں سونا چاندی نقدی میں تو خیر ہوتا ہی ہے کچھ بازے، گھر کے اشیاء میں تمیز نہیں کہ کس کا ملک ہے، یہ شوہر کا ملک ہے یا بیوی کا ملک ہے، صدقہ فطر واجب ہوگا تو کس پر ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی تو کس پر ہوگی۔ سونا چاندی زیورات بنائے عورت کو دے دیے کہ استعمال کرو، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کا ملک ہے، عاریتاً اسے استعمال کے لیے دیے گئے، یا بیوی کے ملک میں دے دیے گئے۔ ایک تو زندگی میں پتہ کوئی نہیں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے، کس پر صدقہ فطر واجب ہے، دوسرا مرنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں۔ اب شوہر فوت ہو گیا تو جو اس کے ملک میں ہے وہ تقسیم ہوگا، سارے پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے عورت، کہتی ہے سب کچھ تو میرا ہے، حالانکہ اس نے مثلا سونا چاندی زیورات عاریتاً دیے تھے، ملکاً نہیں دیے تھے، مالک نہیں بنایا تھا۔ تو کیا خیال ہے یہ پیچھے والے اور اس کا نظام نہ بنانا، جوتے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ قبر حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو لوگ محتاط تھے یوں تھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم عشاء کے بعد سارے بھائی کچھ دیر کے لیے حضرت والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ تو حضرت بیٹھے تھے، آپ کے لیے کھانا لایا گیا، کھانا کھا چکے تو فرمانے لگے یہ برتن چھوڑ کے آ، کٹوری تھی، چابی تھی، پونا تھا، بس۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جی بیٹھے ہیں، جب میں جاؤں گا لیتا جاؤں گا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، گھر کے کمرے ساتھ ہی ہیں۔ فرمانے لگے میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ پہلے چھوڑ گیا، پھر میں نے عرض کر دیا۔ تو تھوڑا سا غصہ آمیز لہجے میں فرمایا اس کو چھوڑ گیا؟ میں چھوڑ آیا۔ میں نے عرض کیا حضرت جی اتنا شدت کیوں؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے میں نے یہ لکھ رکھا ہے اپنے وصیت نامے میں کہ میرا ملک وہ ہے جو اس کمرے میں ہے، اگر میں ابھی مر گیا، یہ چابی پونا وونا یہاں رہ گیا، یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرے ملک میں شمار ہو جائے گا، قبر میں کیا بنے گا؟ ایک ہم ہیں
کہ گھر کی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کس کی ہے، شوہر کا ملک ہے، بیوی کا ملک ہے یا کسی اور کا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ایک یاد رکھنے کا ہے کہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے نا، کوئی چیز اس کو دی گئی یہ آپ کی ہے، دینے والے نے یہی نیت کی کہ اس کا ملک ہے، وہ کھانے پینے کی چیز ہے، کھائے تو اس کو دے۔ دوسری اشیاء میں سے کہ وہ کسی کو دے، اجازت دے، تبھی اس کی اجازت معتبر نہیں، نابالغ غیر عاقل کی اجازت معتبر نہیں۔ نابالغ بچہ اگر وہ کہے کہ میری زمین فلاں کو دے دو، یہ جائز نہیں، اس کا ملک ہے، اسی کے پاس رہے گا بالغ ہونے کے بعد۔ ہمارا پاکستان کا نظام بھی ایسا ہی ہے، قانون۔ تو اب جب بچے کے ملک میں ایک چیز دے دی گئی، اب گھروں میں ہمارا نظام یہ ہے کہ بغیر پوچھے بچے کی چیز اس کو دے دی، اس کو دے دی، ادھر کر دی، ادھر کر دی، اس کی اجازت بھی معتبر نہیں، تو بغیر اجازت کے تو پھر بس اس کی اشیاء اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے آپ نے کپڑے بنوائے، یہ نیت کر لی کہ اس کا اسی کے ہیں، عام ذہن یہی ہوتا ہے، اب اسے چھوٹے ہو گئے، اٹھا کے دوسرے کو دے دیے، تو وہ تو ملک اس کا ہے، اس کو کیا حق ہے دینے کا؟ عاریتاً دے کے استعمال کرے گا، جب ضرورت پڑے گی پھر آگے دے دیں گے، پھر تو چلے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں کمزوری جا رہی ہے، ملک کی تمیز نہیں کہ کس کی کیا چیز ہے۔ تو اگر الٹ رہا تو پھر اب دوسرے تیسرے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا ہے، دوسرے بزرگ کی تیمارداری کے لیے بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا، اسی اثناء اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ اس بزرگ نے فوراً چراغ بجھایا، 1 روپیہ دیا بچے کو کہ اس کا تیل لے آؤ، تیل لایا گیا، اس میں ڈالا، پھر جلایا۔ فرمانے لگے کہ جب یہ زندہ تھا اس کے اختیارات بھی اتنا رہ گئے تھے کہ تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا تھا، پورے مال کا مالک نہیں رہا۔ جب اس کی روح نکل گئی تو یہ اس کا مالک بالکل نہیں رہا، یہ تو یتیموں کا اور بیوہ کا، یہ باقیوں کا ملک چلا گیا، مجھے کیا حق ہے اس کے استعمال کرنے کا؟ یہ احتیاط ہے۔ ایک ہے ضرورتاً جب سارے بیٹھے ہیں، فوت ہو گیا، جو روشنی چل رہی ہے چلے گی، احتیاط اور تقویٰ دیکھو۔ مسائل زکوٰۃ کے بھی اہم ہیں، پوچھنے چاہیے اور عمل میں لانے چاہیے۔ آج اگر نظام گھر میں بنا گئے، آئندہ کام ٹھیک چلے گا، آئندہ ٹھیک چلے گا، وگرنہ ایک کا حق اگر دوسرے کے پاس چلا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا 1 2 4 پیسے کسی کے دبا لیے، روپے کے 100 پیسے ہوتے ہیں، 4 پیسے اگر کسی کے دبا گیا تو قیامت کے دن تو کرنسی چلے گی اعمال کی، فلوس
فلوس نافقہ، یہ مروجہ پیسے، یہ تو نہیں چلیں گے، درہم دنانیر نہیں چلیں گے۔ قیامت کے دن چلے گی کرنسی اعمال کی۔ حدیث میں ہے کہ 4 پیسوں کے بدلے میں 700 منظور مقبول نماز دینی پڑے گی۔ پہلے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں ہیں کس درجے کی، پھر اگر 700 نماز 4 پیسے کے بدلے چلے گی، بچے گا کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کپڑوں پہ تو خیر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ تجارت کے لیے رکھے نہیں تھے، وہ تجارت سے ہٹ کر تھے نا، استعمال کے لیے تھے۔ صدقہ فطر بنتا رہا، قربانی بنتی رہی۔ اب وہ جب مر گئے تو پھر وراثت میں تقسیم ہوگی، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تجارت کے لیے ہوں پھر زکوٰۃ آئے گی۔ پھر پچھلے والوں کو تو دینی چاہیے، پچھلے والوں کو یہ ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ زکوٰۃ رہ گئی، کوئی صدقہ فطر رہ گئے، کوئی نمازیں رہ گئی، ان کا فدیہ، یہ ورثاء کو پہلے یہ سوچنے چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس نے 5-10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت کا تو گھر ہے، دکانیں 2-3 ہیں کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ کیسے فرض ہو؟ اصل یہ ہے کہ جی پلاٹ لیا نا، لیکن غرض ہے تجارت، کہ خریدا اور بیچا، خریدا اور بیچا، اس نیت سے تو وہ تجارت میں آ جائے گا، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ ہر سال موجودہ ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر لے رکھے ہیں 10 لے، 50 لے، ایکڑ لے، مربع لے، کہ اپنے گھر بنا لیں گے، کرائے پہ چلا دیں گے، بچوں کو دے دیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اپنا بچیوں کے لیے جہیز بنا کے رکھتے ہیں آہستہ آہستہ، اس پہ پھر کیا؟ ہاں، بچیوں کے لیے اگر جہیز بنا کے رکھا ہے تو دیکھیں گے یہ نیت کر لی کہ بچی کا ملک ہے، پھر تو صدقہ فطر بچی پر آئے گا، قربانی بھی اسی کے ذمہ، اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو۔ اگر یہ نیت نہیں کی لیکن ابھی اپنے ملک ہے، جب شادی کریں گے پھر دیں گے، تو پھر اسی پر ہوگی صدقہ فطر بھی، قربانی پر بھی۔ لیکن ایک اور مسئلہ اسی سے ذہن میں آ گیا، ہونا چاہیے ویسے کہ غریب ہیں تو بچی کے جہیز میں تعاون جو کر سکے کرے، لیکن بطور قرض تو بالکل نہ کرے کہ آج اس کو دیتے ہیں کل لیں گے، ایسا تو بالکل نہ کرے۔ لیکن اگر تعاون کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر دیتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر اور نظر سے، تو پہلے پتہ کر لیں کہ اس کے پاس اتنا تو نہیں جمع ہو گیا کہ وہ خود صاحب نصاب بن گئی ہو۔ اگر وہ خود صاحب نصاب بن گئی، اب زکوٰۃ دیں گے، ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کچھ برتن، کچھ زیور، کچھ کپڑے، کوئی اور اشیاء اس طرح ہیں کہ واشنگ مشین ہے جناب، اور فلاں فلاں، جو اگر اتنا جمع ہو گئی کہ 52.5 تولے کی مالیت کی اشیاء آ گئیں، اب جو دے گا نفلی صدقے سے تو دے، لیکن زکوٰۃ میں سے دے، عشر میں سے دے دے، صدقہ فطر اس کو جمع کر کے دے دیں کہ غریب ہے، شادی ہو رہی ہے، اب ادا نہیں ہوگی۔ وہ خیال کریں، دینے تو ذرا معلومات لے لیں کہ اس کے پاس کیا کیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو پھر نہیں۔ وہی آج سے والی بات کہتے ہیں، وہ بتاتے نہیں، وہ کہتے ہیں بتاتے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہو گیا ہے، تو نہیں، دائیں بائیں سے جائزہ لے۔ اس نے کیا خیال ہے؟ ویسے یہ جائزہ نہیں لے گا کہ میں نے فرض نماز پڑھنی ہے، وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں، آخر دیکھے گا نا کہ وضو ہے تو ٹھیک ہے، کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہے، جگہ پاک بھی ہے یا نہیں ہے، تو یہ جائزہ لے گا، پھر اس کا فرض ادا ہوگا۔
اگر کہتا ہے کوئی نہیں جیسے کپڑے ہیں بس کوئی نہیں، تو کیا خیال ہے اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ نماز ہوگا؟ آدمی زبان سے تو کبھی جو کہہ دے لیکن دل دماغ غلط نہیں کہتا. احتیاط چاہیے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. بچوں کو جو تحفہ دیتے ہیں آپ نے کہا ان کی ملک نہیں ہوتی، وہ کس نیت سے تحفہ دیں؟ اب کسی بچوں کو بچہ ہوا اس کو ہم کپڑے دینے کے لیے گئے، اب کس نیت سے ان کو کپڑے دیں بچے کے؟ اگر دیتے ہیں نا ان کے والدین کے حوالے تو ان کیا کریں گے؟ تو یہ بچے کے استعمال کے لیے ہیں جی، آپ رکھ لو، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ملک چلے جائیں گے، استعمال کے لیے بچے کو دے دیں گے. اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو ویسے ماں باپ تک نہیں پہنچے گی، وہ پہلے ہضم کر جائیں. ہاں یعنی وہ ہو تو صحیح، بچے کا ملک ہے. ایک یہ ہمارے ہاں کمزوری چلتی ہے، میں تو اپنے گھر میں بچوں کو کہتا ہوں، ایک بچے کو کسی نے 2 ٹافیاں پکڑا دی، دوسرا رونے لگا، اس سے ایک چھین کے دوسرے کو دے دی. کیوں بھئی، حق تو اسی کا ہے، ملک اس کا ہے. یا یہ شکل بنائی جائے کہ ایک لے کے دوسرے کو دے دی تو پھر لے کے اس کو وہ قرضہ اتارے، پھر تو بات بنے. نہیں تو حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور عملی